بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اسکول میں ماشاءاللہ فرسٹ آتے ہیں، کراس کرتے ہیں، پورے اسکول میں ٹاپ کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، ایون کہ ایم فل پی ایچ ڈی باہر ملکوں سے کر کے آتے ہیں، لیکن ان کی پریکٹیکل لائف وہ صحیح نہیں ہوتی۔ پریکٹیکل لائف کے لیے آپ کو شروع سے ہی جس طرح آپ اپنی جو سلیبس کی چیزیں، کورس کی چیزیں اس پر محنت کر رہے ہیں، اسی طرح آپ نے اپنا اینگر مینجمنٹ کرنا ہے، بیہیویئر میں اچھا کرنا ہے، صبر، تحمل اور غصے پر کنٹرول، یہ چیزیں سیکھنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے فیملیز کے ساتھ، تاکہ یہ عادت بنتی جائے۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کر لی، بہت بڑی پوسٹ پر پہنچ گیا، لیکن اس کی شادی جو ہے، شادی کے بعد اس کا جو رویہ ہے بیوی کے ساتھ، بیہیویئر ہے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنی ان لو فیملی کے ساتھ، وہ اچھا نہیں ہے، تو اس کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں خوشیاں نہیں آ سکیں گی۔ اگر دو پارٹنر اچھے ہیں، بچے کے ساتھ سلوک اچھا ہے، وہ بھی ادب کرنے لگ گئے، تو اس کا گھر جنت بن جائے گا۔ اگر وہ بندہ میٹرک فیل تھا، لیکن اس کا اندر جس طرح قرآن مجید نے نا صبر و تحمل، غصے پر قابو پانا، یہ چیزیں ان پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ وجہ بھی یہی ہے کہ اب ایک بندہ، یہ نہیں کہ اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھائی تھوڑی کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں پڑھائی اس چیز میں بھی کرنی چاہیے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر، کہ صبر و تحمل کیسے ہونا چاہیے، پیشنس کیسے دکھانی چاہیے۔ اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو اگر ایک چیز پرابلمز میں ہے، پرابلمز کے لیے فوراً ریئیکشن نہ کریں، اس پر سوچیں، اس پر مشورہ کریں۔ مشورہ میں ایک چیز مجھے یاد آئی کہ گڈ لسنر بننا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی بات کرتے رہیں، میں پڑھا لکھا زیادہ ہوں، میں پیسے زیادہ ہے میرے پاس، تجربہ زیادہ ہے، عمر زیادہ ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا بچہ بہت اچھی عقل کی بات کر رہا ہوتا ہے، ہم بڑے کو ہم شاید چبلی مار رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، تجربہ، پریکٹس چیزیں سکھاتی ہیں، مگر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری خصوصیت دی ہوئی ہو، وہ کوئی اچھی بات کرو۔ سنیں، جب سنیں گے پھر پتہ چلے گا کہ وہ مشورہ کیا دے رہے ہیں۔ مشورہ مانگنے کے بعد اس کو بولنے نہ دے۔ اسی طرح بزنس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے بہت اچھا کما لیا، وہ کہتا ہے جی میں کامیاب بزنس مین ہوں، میں نے کروڑوں کمائے، لیکن جب اس کو امپلائی رکھ، اب اس کا اگلا سٹیج آ گیا، اس نے فیکٹری بنا لی، اس میں بہت زیادہ امپلائیز ہیں، امپلائیز سے بیہیویئر اس نے نہیں سیکھا، اس نے یہ سیکھا ہے کہ یہ پروڈکٹ یہاں سے سستی مل سکتی ہے، یہ مہنگی فلاں جگہ بیچ سکتے ہیں، فلاں فلاں، اس سے اس نے کما تو لیا، لیکن جیسے جیسے وہ اور زیادہ گرو کر رہا ہے، جس طرح مینجمنٹ اس کو سیکھنی چاہیے کہ ہر چیز کو مینج کیسے، اسی طرح بیہیویئر سیکھنا چاہیے کہ اچھا بیہیویئر رکھے گا تو امپلائیز چھوڑیں گے نہیں، مینیجر چھوڑے گا نہیں۔ ایک بندے نے ساری چیزیں سیکھ لی، لیکن آپ کی بیہیویئر کی وجہ سے وہ کہتا ٹھیک ہے جی آپ مجھے ڈبل ٹرپل تنخواہ دیتے ہیں، آپ مجھے مہینے کی 16 لاکھ روپے دیتے ہیں، وہاں مجھے 3 لاکھ بھی نہیں ملتی، لیکن آپ معذرت کے ساتھ کتوں کی طرف پڑ جاتے ہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، غلامانہ زندگی نہیں۔ تو آپ کا وہ جو ایک چیز تھی اس بندے نے شروع کی تھی، پھر کوئی اور بندہ آپ مینیجر رکھیں گے، سپروائزر، اس نے پھر وہ اس پروسیجر سے آپ کی ہر چیز کا سیکھنا ہے کہ کیسے آپ فیکٹری کو 1 سال بعد لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بیہیویئر سے لوگوں کو وہ کر دیا، تو اس لیے انویسٹمنٹ ان پیپل بھی یہاں پر سکھایا جاتا ہے، گڈ بیہیویئر وتھ پیپل بھی، تاکہ پریکٹیکل لائف کے اندر
بے شک وہ میرٹل ہو، گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، بزنس میں امپلائیز کے ساتھ ہو، سیاست میں سب آرڈینیٹ کے ساتھ ہو، وہ جب بندہ سیکھتا ہے وہ اپنے گھر کو، اپنے باہر کو، ہر چیز کو جنت بنا رہا ہوتا ہے. تو اس کی کوالیفیکیشن، اس کا تجربہ، اس کی تعلیم، اس کی ڈگریاں بھی اس کو سکون دے رہی ہوتی ہے. تو اگر یہ بات اچھی لگی ہوئی آپ آگے شیئر کریں. شکریہ.